بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیہ مقدسہ پر ہماری آج چوتھی نشست ہے۔ کل ہم نے عبادات کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جب اسلام کا ابتدائی دور آیا تو اس معاشرے میں عبادت کی کیا اقسام رائج تھیں اور عبادت کا تصور کیا تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے اس بات کو واضح کیا کہ عبادت صرف بندگی کے چند مراسم کی ادائیگی کا نام نہیں کہ آپ چند رسمیں کر لیں تو اس کو عبادت کا نام دے دیں گے، بلکہ عبادات کا ایک بڑا وسیع تصور اسلام نے پیش کیا۔ اور کتنا خوبصورت جملہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بنیاد ہوتی ہے پھر اس کی عمارت بھی ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کے، ایمان کے بالخصوص، کہ ایمان کے 60 یا 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں۔ گویا عبادت کا مفہوم بڑا وسیع کر دیا گیا۔ تو ان 5 چیزوں پر فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اب ہم نماز کو لے لیتے ہیں۔ سب سے اہم عبادت اور سب سے اہم اس کی حیثیت، اور اس کے بارے قرآن کریم نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ میں، کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز میری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود کیا ہے، زندگی میں اللہ کی یاد ہے، اصل مقصود نہیں۔ یعنی نماز سے آگے اصل مقصود شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے نا، ہماری اکثریت کا تو یہ حال ہے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میری یاد کے لیے اسے قائم کرو۔ گویا پوری عبادات کی یہ جامع نہیں ہے، پوری عبادات میں سے ایک جز ہے عبادت کا، کہ یہ باقی عبادات کے ساتھ یہ بھی ہم پر لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی عبادات بھی۔ اچھا، اس عبادت کا ایک پہلو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی یاد، دوسرا پہلو بھی قرآن نے بیان کیا کہ یہ کیا ہے، اس کا دوسرا پہلو برائی سے، بے حیائی سے روکنا۔ اب اگر کسی کی نماز اسے برائی سے نہیں روکتی، بے حیائی سے نہیں روکتی، تو وہ اصل مقصد والی نماز نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے نماز سے؟ 2 باتیں، اللہ کا ذکر اور برائی سے اور بے حیائی سے روکنا۔ تو پھر جو نماز کا بھی مقصد پورا نہ کرے، باقی تو پھر آگے اور بندگی کے معاملے، جو ہم نے کل آخر میں آیا مقدسہ پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف یہی نیکی نہیں، صرف یہی نہیں، یہ تو ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جس کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا۔ تو اسلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے، بلکہ عبادات کو اس کی پوری زندگی کا دستور قرار دیا۔ اور دوسرا تصور بڑا اہم، جو آج کی اس نشست کا مرکزی تصور ہے اور مرکزی سبق ہے، کہ اپنی تمام تر عظمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تمام تر عظمتوں کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ شاہ رگ سے بھی، ہم شاہ رگ کے حوالے سے کتنا جانتے ہیں، زندگی کی بقا کا دار و مدار شاہ رگ پر ہے۔ مثال دے کر یہ سمجھایا گیا
کہ میں سمیع ہوں، بصیر ہوں، علیم ہوں، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، جب میں تمہارے اس قدر نزدیک ہوں تو پھر دوسرے راہبوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، اہل کتاب کی طرح تمہیں درمیان میں کسی واسطے وسیلے کی حاجت نہیں۔ میں تو تمہارے دل میں آنے والے خطرات سے بھی آگاہ ہوں، دل میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہوں۔ تو یہ جو دوسری ہم نے جو کل کے سبق میں پڑھا تھا اس کے ذمن میں رکھیے گا کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اللہ بغیر واسطے اور وسیلے کے سنتا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے یہ تصور ختم کر دیا۔ ہاں، اسلام میں اس کا تصور ایک محدود پیمانے پر ہے۔ اب اس آیت کا جب اگلا حصہ پڑھیں گے اس میں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین کے ہم پہلو میں جب جائیں گے تو پھر اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ لیکن اسلام نے اس عقیدے کی جڑ کاٹ دی کہ تم جو کہتے ہو کہ جی بغیر واسطے وسیلے کے اللہ تک جانا ممکن ہی نہیں ہے، اہل کتاب کے اس تصور کو کاٹ دیا، یہ کہہ کے کہ نہیں، اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تمہارے دلوں میں ہونے والے جو خطرات ہیں ان پر بھی آگاہ ہے، سمیع اور بصیر۔ بلکہ قرآن نے یہاں تک کہہ دیا 2 آدمی سرگوشی کر رہے ہوں تو تیسرا اللہ ہوتا، 3 سرگوشی کر رہے ہوں تو ان میں چوتھا اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ کل انشاءاللہ ہم عبد کا معنی پڑھیں گے، جو ہمیں سبق دیا گیا نا، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبد کے جو معانی ہیں امام راغب اصفہانی کے حوالے سے کل انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عملی نمونہ بننے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔